میں ایک وکیل ہوں۔ صبح جیسے ہی میں آفس پہنچا، چیمبر میں ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، سر، میری بیٹی اپنے شوہر سے طلاق لے کر اس کے گھر سے نکلنا چاہتی ہے، آپ مقدمہ دائر کریں۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹی کو کل عدالت لے آئے، تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا، سر، اسے نہیں لا سکتا، اس کے شوہر نے اسے گھر میں قید کر رکھا ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم آپ کی طرف سے برآمدگی محبوسہ کی درخواست دائر کر کے بذریعہ پولیس خاتون کو عدالت میں طلب کرا لیتے ہیں۔ کہنے لگا، سر، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن گزارش ہے کہ میرا یا میری بیوی کا نام سامنے نہیں آنا چاہیے۔ شادی کے وقت ان لوگوں سے معاہدہ ہوا تھا کہ ہم اپنی بیٹی کے کبھی وارث نہیں بنیں گے۔ میں نے کہا، محترم، کھل کے بتائیں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے جو کچھ بتایا وہ یوں تھا۔ دراصل 3 سال قبل میری بیٹی ہمارے ایک ہمسائے کے ساتھ چھپ کر باتیں کرتی دیکھی گئی تھی۔ ہماری تو عزت ہی لٹ گئی، ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ مقدمہ بازی ہوئی، معاملہ پنچایت تک پہنچا۔ لڑکے کو مارنے کی ہم میں سکت نہیں تھی، اس لیے ہم نے اس سے پنچایتی فیصلے میں 10 لاکھ روپیہ چٹی لے لی۔ لیکن سر، اس کے بعد میرے بھتیجے میرے بیٹوں کو مسلسل اکساتے رہے کہ تم نے لڑکی گھر میں بٹھا رکھی ہے، شرم نہیں آتی، جس نے خاندان کی ناک کٹوا دی ہے۔ اس کو مارنے کی غیرت اگر تم میں نہیں ہے تو پھر ہمیں اجازت دو، ہم اس کو مار دیں گے۔ سر جی، پارسائی کی جلن میں مبتلا یہ جو کزن ہوتے ہیں نا، انہوں نے خود تو مارنا نہیں ہوتا، لیکن اس طرح سے اکسا کر والدین اور بھائیوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی نازوں سے پلی لخت جگر کا خون کرتے ہیں۔ گھر میں بچی کی خون آلود لاش دیکھنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں تھا، اس لیے میں نے دوسرے حل کا سوچا، جس کا ہمارے علاقے میں رواج چلا آ رہا ہے۔ ایک آدمی نے قبائلی پہاڑوں میں رابطہ کرایا اور میں نے اپنی 19 سالہ بچی ایک 48 سالہ بلوچ کے ہاتھوں 3,25,000 روپے میں فروخت کر دی۔ میرے چہرے پر دکھ، بیزاری اور غصے کی ملی جلی کیفیت دیکھ کر وہ جلدی کہنے لگا، سر جی، یہ خرید و فروخت بھی ایک نظام کے تحت ہوتی ہے، تمام شرعی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، باقاعدہ نکاح ہوتا ہے اور بچی کو وہاں بیوی کی حیثیت ہی ملتی ہے۔ خریدنے والوں کی بس ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ اس لڑکی کا اب کوئی وارث نہیں بنے گا، نہ تو ماں باپ اسے ملنے جا سکتے ہیں اور نہ ہی لڑکی ماں باپ سے کبھی ملنے آ سکتی ہے۔ میں نے پوچھا، تو آپ یہ بات مان گئے؟ کہنے لگا، جی سر، ویسے بھی جو لڑکی کالی ہو جاتی ہے وہ ماں باپ کے لیے مر جاتی ہے، اس سے جان چھڑانے سے ہی معاشرے میں رہنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ خیر، روانہ کرنے کے بعد شروع کے کچھ دن تو عزت کی بحالی کے اعتماد میں گزر گئے، لیکن سر بعد میں جب میں اپنی بیوی کو بچی کی یاد میں روتے دیکھتا تو تڑپ اٹھتا۔ اکثر رات کو جب بھی میری آنکھ کھلتی تو دیکھتا کہ میری بیوی چارپائی پر بیٹھی لمبے سانس لے رہی ہے۔ وکیل صاحب، آخر ہم ماں باپ ہیں، لیکن پھر بھی ہے تو ہمارا ہی خون۔ ہم کیا کریں، اس کی یادیں، اس کے کھلونے، اس کے کپڑے، گھر میں ہر طرف بکھری ہوئی اس کی ہنسی، بھائیوں کے ساتھ کی گئی ہر شرارت، ہر لمحے ہمارے ذہنوں پر طاری رہنے لگے۔ ملے بغیر چارہ نہیں تھا اور ملنے کا یارہ بھی نہیں تھا۔ بے بسی اور گھٹن میں اتنا عرصہ گزارنے کے بعد آخر ہم نے اس کے شوہر سے رابطہ کیا کہ ہمیں عید پر تو اپنی بچی سے ملنے دے، ہم خاموشی سے آئیں گے اور آدھے گھنٹے میں عیدی دے کر واپس چلی جائیں گے۔ لیکن سر، انہوں نے کورا سا جواب دے دیا کہ جو بات شرائط میں طے ہو چکی ہے اسے آپ دوبارہ نہیں منوا سکتے۔ ہمارے اس رابطے کا ہماری بیٹی کو معلوم ہوا تو زندان میں پہلی بار اسے روشنی کی کرن نظر آئی۔ اسے ہمت ملی تو کسی سے فون لے کر مجھ سے رابطہ کیا اور دھاڑے مار کر روتے ہوئے اپنے اوپر ہونے والے تمام ظلم بتائے۔ کہتی تھی، بابا، میں اللہ میاں سے آپ کی صرف ایک شکایت کروں گی کہ آپ نے مجھے اسی وقت مار کیوں نہیں دیا تھا، موت سے بدتر زندگی کی سزا کیوں دی مجھے؟ آپ تو میرے بابا جانی ہیں نا، اتنا تو رحم کر سکتے تھے کہ جان ہی سے مار دیتے۔ وکیل صاحب، وہ بہت پریشان ہے، وہاں سے واپس آنا چاہتی ہے اور ہم بھی اسے اب قبول کرنے کو تیار ہیں۔ ہم معاشرے کا سامنا بھی کر لیں گے، ہماری بچی ہمیں ہر صورت میں واپس چاہیے۔ کافی دیر گفتگو کے بعد میں نے اسے راضی کر لیا کہ وہ ہمت دکھائے اور اپنے نام سے بطور والد برآمدگی محبوسہ کی ریٹن پٹیشن دائر کرائے۔ بچی عدالت میں اپنے والد کے ساتھ جانے کی اسٹیٹمنٹ دے دے گی تو اس کا شوہر کچھ نہیں کر سکے گا، اور بعد ازاں ہم ان کے پیسے واپس کر کے تنسیخ دائر کر دیں گے اور خلا لے لیں گے۔ اس کے والد کی باتوں سے مجھے احساس ہوا کہ ہمارے علاقے کا انسان بھی اب بدلنے لگا ہے، وہ رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے لگا ہے اور دقیانوسی خیالات اور رواجوں سے ہٹ کر بھی سوچنے لگا ہے۔ اس خوش فہمی میں نے ایک اور سوال کر دیا،
میں نے پوچھا کالی ہونے کے بعد وہ بچی اگر آپ کے لیے مر ہی گئی تھی اور اس سے چھٹکارا ہی حاصل کرنا تھا تو پھر آپ نے اسی لڑکے کے ساتھ شادی کر کے اسے دفع کیوں نہیں کر دیا جس کے ساتھ اس پر الزام لگا تھا؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، حد ہے وکیل صاحب، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ اپنی بچی کو کالے کے ساتھ بیاہ دیتا؟ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور لائک کا بٹن دباتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنی آرائی کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔